تو شیخ ناصر البانی اس حدیث کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں منکر بہذا تمام کہ حدیث ساری کی ساری کیا منکر ہے۔ حضرات ذیوکار اگر آپ کو یاد ہو تو منکر حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ منکر جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث کی قسموں میں شمار کیا جاتا ہے اس کا، اور میں نے آپ کو شاید یاد ہو تو بتایا تھا کہ منکر حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی کیا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، سند کے اندر مخالفت کرے یا متن کے اندر مخالفت کرے، اس مخالفت کی بنیاد پر ایک تو وہ راوی ضعیف ہوتا ہے، دوسرا وہ ثقہ راوی کی کیا کر رہا ہوتا ہے، مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اس مخالفت کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف کی جو قسم ہے منکر اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے سند کے اندر یا متن کے اندر، اس روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ حضرات ذیوکار اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ حافظ ابن صلاح کے نزدیک منکر حدیث کا اطلاق اس روایت پر بھی ہوتا تھا جس میں ثقہ راوی اپنے سے زائد جو ثقہ راوی ہیں، ایک سے زائد جو ثقہ راوی ہیں ان کی وہ مخالفت کرے، اس کو حافظ ابن صلاح، سب جانتے ہیں حافظ ابن صلاح کو، سب جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو حدیث اصول حدیث کے ساتھ جو شغف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حافظ ابن صلاح کا اصول حدیث میں کیا مقام ہے۔ انہوں نے مقدمہ ابن صلاح کے اندر جو منکر کی تعریف کی ہے، اس منکر کی تعریف میں انہوں نے اس روایت پر بھی منکر کا اطلاق کیا، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی شرح نخبۃ الفکر کے اندر انہوں نے باقاعدہ حافظ ابن صلاح کے اس موقف کا رد کیا اور بتایا کہ منکر حدیث جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی کیا کرے، مخالفت کرے، اس میں جو ضعیف راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ منکر ہوتی ہے، اور ضعیف راوی کے مقابلے میں جو صحیح روایت ہوتی ہے وہ معروف ہوتی ہے۔ جبکہ حضرات ذیوکار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض دفعہ جو ثقہ راوی ہوتا ہے وہ اگر اوثق راوی کی مخالفت کرے سند کے اندر یا متن کے اندر، یعنی ثقہ راوی اپنے سے جو زائد ثقہ راوی ہے اس کی مخالفت کریں، یا ثقہ راوی اپنے سے تعداد میں زیادہ ثقہ راوی ہیں ان کی مخالفت کرے، تو جو ثقہ راوی کی روایت ہوتی ہے اس کو شاذ کہتے ہیں، اور شاذ روایت کے مقابلے میں جو صحیح روایت ہوتی ہے اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ حضرات ذیوکار جیسے کہ شیخ ناصر البانی نے اس روایت پر منکر ہونے کا اطلاق کیا کہ یہ عبداللہ بن مسعود یعنی ابن اسحاق کی یہ روایت کیا ہے، منکر ہے، جبکہ حضرات ذیوکار آگے آپ کو جا کے خود پتہ چلے گا کہ شیخ ناصر البانی اس روایت کو حسن بھی کہتے ہیں، اور اس روایت کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں، صدوق ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ ہر چند کے حضرات ذیوکار جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اگر ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو وہ روایت اصولی طور پر شاذ بنتی ہے، اور تمام محدثین کے نزدیک ایسی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے، جبکہ شیخ ناصر البانی نے اس روایت کو منکر کہا۔ اصولی طور پر یہاں بھی شیخ ناصر البانی سے اس بات پر اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جب حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر کے اندر اس بات کی دلیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ جو ثقہ راوی کی روایت ہوتی ہے اس کو منکر نہیں، ثقہ راوی جب اوثق کی مخالفت کرے تو اس روایت کو منکر نہیں بلکہ شاذ کہا جاتا ہے، تو لہذا حافظ شیخ البانی پر لازم تھا کہ اس روایت پر شاذ کا اطلاق کرتے، جو شاذ حدیث بھی کیا ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہوتی ہے، جبکہ شیخ ناصر البانی نے اس روایت پر منکر کا اطلاق کیا۔ ہم شیخ ناصر البانی کا جو اسلوب دیکھتے ہیں سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر یا دیگر ان کی کتابوں کے اندر، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض روایات پر منکر کا اطلاق کرتے ہیں، بعض روایات پر شاذ کا بھی اطلاق کرتے ہیں، اور اب اس کی وجہ کیا ہے ابھی تک تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر شیخ ناصر البانی نے کسی جگہ اس کی وضاحت کی ہو تو کوئی دوست مجھے اس پر رہنمائی فرمائے تو انشاءاللہ میں اس کی رہنمائی کو کیا کروں گا، قبول کروں گا۔ حضرات ذیوکار اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر آپ کو بس بتانا یہ چاہتا تھا کہ حدیث ضعیف حدیث کی یہاں جو میں نے جو آپ کے سامنے ایک وضاحت کی ہے اس میں سے جو لازم و ضروری وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر منکر حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی کیا کرے، مخالفت کرے، تو اس ضعیف راوی کی روایت منکر ہوتی ہے، ثقہ راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ معروف ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کریں یا ایک سے زائد ثقہ راویوں کی مخالفت کرے
تو وہ جو ثقہ راوی ہوتی ہے جو مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس کی جو روایت ہوتی ہے وہ شاذ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اوثق راوی کی روایت ہے یا ایک سے زائد ثقہ راویوں کی جو روایت ہے اس کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیخ ناصر الالبانی اس پر شاذ کا اطلاق کرتے، لیکن شیخ ناصر الالبانی نے اس پر منکر کا اطلاق کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید شیخ ناصر الالبانی ابن صلاح کا جو مقدمہ ابن صلاح کے اندر منکر کی جو تعریف میں جو انہوں نے کی ہے کہ کبھی کبھی راوی کے تفرد پر بھی منکر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اس بنا پر ہو سکتا ہے شیخ ناصر الالبانی نے صرف یہاں روایت پر منکر کا اطلاق کر دیا۔ اب آپ دیکھیں شیخ ناصر الالبانی فرماتے کیا کہتے ہیں، منکر بحاظت تمام، یہ حدیث ساری کی ساری کیا منکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں